کوسا صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ اس کو آپریشن کا نام نہ دیں, یہ اسٹریٹجی ہو, ہول آف دا نیشن اپروچ ہو, تب ٹھیک ہے, وچ آئی تھنک گورنمنٹ نے بعد میں سینس کیا تھا کہ آپریشن کا نام غلط دیا گیا, مس کمیونیکیٹ ہوا تھا, اس کے بعد جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا دیٹ واز ڈفرنٹ. یعنی یہ آپریشن نہیں, یہ اسٹریٹجی ہے. آپریشنز تو ادھر پہلے ہی چل رہے ہیں, جنوری سے لے کر اب تک ہمارے 111 جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. سو دس از اے بگ نمبر. لیکن کوسا صاحب ابھی اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف, یہ بات تو آ گئی, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن, کیونکہ سی ایم کے پی کے کو تو بلائے جانا کا مطلب یہ تھا نا بیسیکلی کہ گورنمنٹ سے کمیونیکیٹ کیا جائے گا. آپ کی کیا یہ ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے کمیونیکیٹ کیا جائے؟ پلیز یہ کلیریفائی کر دیجیے گا. ایک بات تو دیکھیں, یہ بلایا نہیں گیا ایپیکس کمیٹی میں, سارے چیف منسٹرز اس میں وہ ہیں, ان کے ممبرز ہیں ایپیکس کمیٹی میں, سارے چیف منسٹرز جتنے پاکستان کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اس لیے بلانا کوئی ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا. وہ ایک پروسیجرل وہ تھی جو کرنا مقصود تھی اور کرنا چاہیے تھا. جب آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی, تو آپریشن کوئی آپریشن بغیر پارلیمان کی منظوری کے نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو نام دیا آپریشن کا, یہ تو جب سارا خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کے فیصل کنڈی, میں نے خود سنا فیصل کنڈی جب گورنر ان کے ساتھ بیٹھے اے این پی والوں کے ساتھ, تو انہوں نے بھی کہا اور اے این پی نے بھی برہم کی کا اظہار کیا. مولانا فضل الرحمان نے تو اس حد تک کہا کہ ہم ریزسٹ کریں گے اس کو. دیکھیں, یہ جب ساری خیبر پختونخوا کی جماعتیں اور بشمول ایم این ایز اور ادھر کے جو ہے سارا, اور ان کے خدشات کچھ اور تھے جو میں آپ کو اب اس وقت کہنا نہیں چاہتا ہوں آن ایئر اس وقت جو ہے, دیکھیں ان کے خدشات بہت آگے تک تھے, اور جس انداز سے ہماری وہاں ریزسٹنس ہوئی, پھر یہ بیک ٹریک پر گئے اور پھر جو ہے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی آپریشن نہیں تھا, یہ تو ہم وہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا جو آپ نے سی ٹی ڈی کی بات کی, سی ٹی ڈی کے جو ہے بہت زیادہ وہاں کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں, وہ ہم پوری کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو آپریشن یہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان کرنا ہے تو پھر وائی کے پی کے الون, وائی ناٹ کراچی اینڈ سندھ, وائی ناٹ پنجاب, وائی ناٹ بلوچستان. دیکھیں, یہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ صرف یہ ریلیٹیبل یا یہ اس کا صرف تعلق جو ہے دہشت گردی کا خیبر پختونخوا سے ہی منسلک ہے کیا؟ باقی سارا پاکستان نہیں. اور پھر دیکھیں ایک اور بات, ایک منٹ, آپ نے کہا نا 103 شہید ہوئے, ہمارے بچے ہیں یہ جو ہمارے میجر یا ہمارے سپاہی یا ہمارے یہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا خون کے آنسو روتا ہے. ہمارے لیے ان کے لیے محبت شاید کسی اور سے کم نہیں ہوگی, آپ کو یقین دلاتا ہوں میں. لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری فوج نے کام چھوڑ دیا اپنا, اور ہماری فوج جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے ڈسٹرکٹس میں چلی گئی اور فارم 47 کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اسی لیے 111 لوگ شہید ہوئے ہیں, اسی لیے آپ اور میں اس ٹائم پر سیف ہیں. لیکن کھوسا صاحب ذرا بڑھتے ہیں تھوڑا سیاست کی طرف. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ آنا, پھر استعفیٰ واپس لیا جانا, پارٹی کے اندر دراڑیں ظاہر ہونے لگ گئی ہیں, پارٹی کے اندر ڈفرینسز ایویڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیسے کنسولیڈیٹ کریں گے؟ نہیں, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دیکھیں عمر ایوب صاحب جو اوور برڈنڈ ہیں, اور دیکھیں یہ جو ہمارا سیاسی سٹرکچر میں یہ ایک سیکرٹری جنرل از دا موسٹ پائیوٹل پوزیشن. سیکرٹری جنرل کو بالکل پالیٹکس میں فعال ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمہ گیر اور ہمہ تن جو ہے ہونا پڑے گا. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بذات ہی ایک اتنا جو ہے آرڈوس رول ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ وہاں اسمبلی کے اندر, پارلیمان کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. میں تو اس کا حصہ ہوں پارلیمانی کمیٹی کا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے کٹ موشنز اور کس طریقے سے پوائنٹ آف آرڈر اور کس طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ہر چیز کا اس کو موجود ہونا اور اس کا جواب دینا جو ہے, یہ نہ صرف قومی ضرورت ہے, عوامی ضرورت ہے, بلکہ پارٹی کی بھی جو ہے ضرورت ہے. اور پھر اس پہ جو ہے صرف یہی ان کو کہا گیا ہے
اور انہوں نے خود اپنی چوائس کی ہے, کسی نے انہیں معاف کیجئے گا مجبور نہیں کیا. اور یہ جو ہے چونکہ فائنانس کا وہ جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, فائنانس کا بھی ہیڈ ہوتا ہے, تو ان دونوں سے انہوں نے استعفیٰ اسی لیے دیا اور کہ تاکہ وہ آپریشن پوری طرح رہ سکے. All is well basically, that's what you're saying. So all is well. If all is well, okay. نہیں کچھ تھا ہی نہیں. There was no such dispute at all. پارٹیز کے اندر یہ شفلنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور ہاکس اینڈ ڈبز بھی ہوتے ہیں. جو دوسروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, افریدی صاحب کی یا مربت صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی لوئلسٹ ہیں, بٹ دے وانٹ اے اسٹریٹجی جس میں ہم عمران خان کی مخلصی کو یقینی اور جلدی بنائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ تساہل کی وجہ سے عوام کو بھی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہی ہے, اور وہ خان صاحب کا صرف عدالت کھیلنا جو ہے شاید یہ اتنا نہیں آسان, اتنا یہ سہل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, کیونکہ اس میں اور جو عوامل بیچ میں شامل ہیں جو عمران خان صاحب کو پابا سلاسل رکھنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ رانا ثناء اللہ, آپ نے دیکھ لیا حسن اقبال کہتے ہیں جب تک اگر یہ 5 سال اندر ہی رہے تو تب, اگر یہ باہر آ گیا تو ہم اندر ہوں گے. تو یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں. اور خاور مانیکا کے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس دن فیصلہ ہونا تھا مسلم لیگ نون کے وکیل انفارچونیٹلی نون کے وکیل ان کے ساتھ آئے تھے عدالت میں, اور انہوں نے گول کا پاڑا کیا اور پھر جو ہے وہ مؤخر کر دیا. ٹھیک. اچھا, فواد چودھری صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, آپ نے سنا ہوگا یقیناً ان کا انٹرویو, کافی ڈیمننگ انٹرویو کہا جا سکتا ہے ود ان پی ٹی آئی بہت سارے لوگوں کے لیے. کھوسا صاحب, ایک تو اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو, دوسرا یہ کہ خان صاحب کو باہر کب نکال رہے ہیں, بیکاز آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا چھوٹی عید سے پہلے, پھر چھوٹی عید کے بعد, پھر بڑی عید کے قریب, پھر بڑی عید کے بعد, تو آپ تو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. کھوسا صاحب کب آ رہے ہیں خان صاحب آئے؟ دیکھیں میں پہلے فواد کا جواب دے دوں. فواد مجھے کل ملا تھا عدالت میں نے کہا بھائی اگر تم واپس آنا چاہ رہے ہو اور تم کوشاں بھی ہو, مجھے علم ہے, اور آپ جو ہے اپنی ایکسپلینیشنز بھی دے رہے ہو, یہ جو ہے تو پھر آپ نے یہ کیا بیان دیا؟ آپ کی میراتھن ریس جو ہے جب آپ کو پکڑنے آئے تھے وہ کس کے سامنے نہیں ہے, اور آپ کا جو ہے جا کے آئی پی پی میں بیٹھنا اور منہ چھپانے کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر بھی آپ کے لیے سافٹ کارنر تھا. اب آپ منین کہہ کے سبھی کو جو ہے آپ اپنے لیے مشکلیں نہیں پیدا کر رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں وہ میرے خلاف بولتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ یہی ہوا ہے, میں چونکہ اس کا جو ہے کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک عمران خان صاحب باہر جب آئیں گے تو وہ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں بشمول فواد چودھری صاحب کے, کیا ان کے لیے کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے یہ مؤخر کر دی یہ ساری تحریک کہ عمران خان صاحب جب ریلیز ہوں گے, باہر آئیں گے, تو یہ اس کا فیصلہ خود ہی کریں گے. ظاہر ہے ہماری مشاورت سے کریں گے, مگر ان کے باہر آنے پر ہم نے مؤخر کر دی. تو وہ اس لیے شاید وہ آؤٹ آف فرسٹریشن انہوں نے کہا شاید ہم کوئی ایک پارٹی نے اپوز کیا ہے. پارٹی کسی نے اپوز نہیں کیا, ہم نے صرف مؤخر کیا تھا. مگر ان کا یہ آؤٹ برسٹ جو تھی نا یہ غیر مناسب تھی. ایک تو وہ پارٹی میں ہے نہیں, اس لیے ڈیمننگ ہمارے لیے نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی اس طرح سے وہ بات کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں, بس مجھے اتنا بتا دیں. خان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے 12 تاریخ سے پہلے آئیں گے, کیونکہ 12 جولائی کو 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے عدت کے کیس کا فیصلہ. عدت کا کیس اتنا زیادہ بے غیرتی کا فیصلہ ہے, اتنا زیادہ یہ واہیات کیس ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 52% ہماری جو ہے مستورات عورتوں پر آبادی محیط ہے. 1400 سال میں اسلام کے آج تک نہیں ہوئی. عورت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ جو ہے عدت اس کی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کی بیٹیاں قرآن اٹھا کے کہہ رہی ہیں. یہ تو خاور مانیکا خود جو ہے 7 سال تو پہلے اور 3.5 سال حکومت میں یہ قسمیں کھاتا رہا ہے آپ کی ٹی وی پہ آ کر کہ میری سابقہ بیوی جیسی کوئی نیک پاک دامن عورت. کھوسا صاحب 12 تاریخ سے پہلے خان صاحب واپس آ جائیں گے؟
12 تاریخ سے پہلے اس کیس میں تو بری ہو جائیں گے لیکن باہر نہیں آئیں گے. اپنا بشرا بی بی تو یقیناً جو ہے انشاءاللہ یا بنی گالہ گھر آئیں گی یا اپنا جو ہے زمان پاک میں ہوں گی. عمران خان کو یہ جو حکومت فیسسٹ حکومت ہے نا یہ اتنی خائف ہے عمران خان سے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان اگر باہر آ گیا تو پاکستان کے عوام نے ان کا جو فقید المثال جو ان کا استقبال کرنا ہے وہ ان کے ایوانوں میں ہلا کے رکھ دی گئی.